اگر بات کی جائے عام طور پر ہونے والے جو ذہنی مسائل ہیں جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، یہ ہماری جسمانی صحت کو بھی بہت متاثر کرتا ہے۔ نہیں جی، جو ادھر سے ریفر ہو کے جا رہے ہیں نا، ان کا وہ جو بھی ایکسپینس ہے نا، وہ دنیا فاؤنڈیشن پے کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں اس فاؤنڈیشن کی اس نوعیت کو ایک بڑے اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً ایک دہائی سے زیادہ وقت ہو چکا ہے دنیا فاؤنڈیشن کو اپنے اس علاقے میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے فری میڈیکل کا اہتمام کرتے ہوئے، جہاں پر پیشنٹس کو نہ صرف فری چیک اپ کیا جاتا ہے بلکہ مستند ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ان کو ادویات بھی فری مہیا کی جاتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں میاں عامر محمود، جو کہ چیئرمین ہیں دنیا فاؤنڈیشن کے۔ آج میں اس میڈیکل کیمپ کی بلڈنگ میں موجود ہوں جہاں پہ آپ کو پہلے بھی ایک ویلاگ دکھایا تھا۔ اب کیا چینجنگ آئی ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اس بلڈنگ کو اتنا خوبصورت اور رینوویٹ کر دیا گیا ہے جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہو، یعنی کہ جب یہاں پہ پیشنٹ آتا ہے تو وہ اتنی لگژری وہ اس کو فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کا اپنا خوبصورت گھر ہو۔ یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک لان بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کے لیے بڑے اچھے انتظامات ہیں۔ رومز کے اندر اگر جائیں گے تو نیچے بڑا خوبصورت ٹائلز اور پتھر کا کام کیا گیا ہے، اوپر بڑی خوبصورت سیلنگ اور بیٹھنے کے بڑے خوبصورت انتظامات کیے گئے ہیں۔ نہ صرف انتظامات بلکہ انتظامیہ کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں جو آنے والے ہر پیشنٹ کو گائیڈ لائنز بھی دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو اگر کسی قسم کی ریفریشمنٹ کے ریلیونٹ ان کو کچھ ڈرنکنگ کے لیے پانی چاہیے یا کہ ان کو چائے چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ انتظامات موجود ہیں۔ آئیے اندر چلتے ہیں، کچھ پیشنٹ سے بھی بات کرتے ہیں اور اندر کے ریویوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میری بالکل پیچھے نظر آنے والا کاؤنٹر وائٹل کاؤنٹر ہے۔ جب پیشنٹ باہر سے پرچی بنواتا ہے نمبر کے ساتھ، وہ اس کاؤنٹر پہ آتا ہے۔ یہاں پہ اس کا بلڈ پریشر، شوگر اور ٹیمپریچر وغیرہ چیک کرنے کے بعد اگر کوئی سیمپل کلیکٹ کرنے ہیں لیبارٹری کے لیے تو وہی بھی یہاں پہ کلیکشن ہونے کے بعد اس کو جو اس کا متعلقہ ڈاکٹر ہے وہاں تک بھیج دیا جاتا ہے۔ فری مینجمنٹ کے جو افراد ہیں دنیا فاؤنڈیشن کے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام اور ذمہ داری کیا ہے یہاں پہ؟ میں ہادی حسن ہوں، ایز اے میڈیکل کیمپ انچارج جو ہے نا وہ ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ آپ کو مجھے پتا چلا کہ ہر ہفتے میڈیکل کیمپ ہوتا ہے، اور ایک ہفتے میں تقریباً کتنے پیشنٹ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں؟ جی، یہ ہر ہفتے ہوتا ہے میڈیکل کیمپ، اور 300 کے جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا پیشنٹ ویک میں آتے ہیں۔ 300 ہر کیمپ پہ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اپ ڈاؤن کوئی 10-20 ہو جاتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ رجسٹر ہے جس کے اوپر کچھ انٹریز ہو رہی ہیں، کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ جو پیشنٹ ریفر ہو رہے ہیں نا، ان کا جو ہے نا ریکارڈ وہ ہم اس رجسٹر پہ بھیج رہے ہیں، یعنی کہ جن کا علاج ابھی یہاں ممکن نہیں ہے وہ ریفر کر دیتے ہیں؟ ہاں جی، وہ ریفر ہوتے ہیں جن کا ادھر ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے نا، تو وہ ہاسپٹل ریفر کیا جاتا ہے ان کو۔ اور جس ہاسپٹل آپ کرتے ہیں وہاں پہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی فری علاج ہوتا ہے؟ نہیں جی، جو ادھر سے ریفر ہو کے جا رہے ہیں نا، ان کا وہ جو بھی ایکسپینس ہے نا، وہ دنیا فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ پے کر رہی ہے، افورڈ کرے گا۔ جی، وہ دنیا فاؤنڈیشن کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہ فارمیسی کا ایریا ہے، یعنی کہ جب ڈاکٹر چیک کر لیتا ہے پیشنٹ کو، مثال کے طور پر میں ابھی ایک پرچی اٹھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک پیشنٹ ہیں جن کا نام ہے رفیق ولد عبدالعزیز۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جو میڈیسن لکھی ہے وہ میڈیسن ان کو یہاں سے فری دی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر میڈیسن جو ہے جتنے دن کی ان کو چاہیے وہ یہاں سے ان کو فری دی جائے گی اور پیشنٹ کو روانہ کیا جائے گا۔ اگر ان کو فردر میڈیسن چاہیے ہوگی تو جو نیکسٹ کیمپ ہوگا اس میں وہ پرچی دکھا کر دوبارہ پھر یہاں سے فری میڈیسن لے سکتے۔ اب ہم آ چکے ہیں ڈاکٹرز روم میں، جہاں پہ ڈاکٹر اور پیشنٹ سامنے سامنے ہوتے ہیں، یعنی کہ پیشنٹس کو ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں، پرچی بنا کر دیتے ہیں، نیچے ان کو میڈیسن دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو ڈاکٹر کی پروفیشنل ٹیم ہے وہ جاوید ہاسپٹل کھڑیاں سے منگوائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یو سی پی کی یہاں پہ ٹیم موجود ہے جو کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ دونوں سے ہم بات کریں گے کہ وہ پیشنٹس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ ادھر اگر دیکھ سکیں تو یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں MBBS ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جس میں 2 ڈاکٹرز اس ٹائم میل ہیں جو چیک اپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح نیچے جو 2 ڈاکٹرز ہیں فیمیل وہ چیک اپ کر رہے ہیں۔ اس طرح میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً کوئی 10-15 لوگوں کی ایک تعداد نظر آ رہی ہے جو کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور جو ذہنی ہیلتھ ہے، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جاوید ہاسپٹل کی کولیبریشن ہے دنیا فاؤنڈیشن کے ساتھ، اور ان کے جو مستند ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پہ چیک اپ بھی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ریپرزینٹیٹیو جاوید ہاسپٹل ڈاکٹر سعد بن سعید۔ السلام علیکم سر۔ جی، السلام علیکم شافق، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سر جو پہلے میں آیا تھا تو بلڈنگ بالکل چینج تھی اور انوائرمنٹ کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، تو یہ کیا سیٹسفیکشن ہے پیشنٹس کی اور آپ خود کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں جی، کائنڈ آف دا فاؤنڈیشن انہوں نے یہ اس انیشیٹو لیا اور انہوں نے یہ سارا اس کو ریویمپ کیا۔ مریض کے بیٹھنے کے لیے بھی بڑا کمفرٹیبل ماحول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج موسم بھی بڑا پیارا ہے۔
So that is the key factors ہیں. سر جب پہلے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو پیشنٹس کا کیا تعداد تھی اور ابھی کیا ہے, اور جو ڈیزیز آپ دیکھ رہے تھے ڈے فرسٹ سے, کیا اس میں کمی آئی ہے؟ That is getting very better day by day. ڈیزیز کی جو سیویرٹی ہے وہ اللہ کا شکر ہے امپروو ہو رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے پہلے سے. پیشنٹ نمبر ظاہری بات ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم اللہ کا شکر وہ بھی انکریز کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پیشنٹ جو ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. ان کی موڈالٹیز ہوتی ہیں, کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ویکلی بیسس کے فالو اپ کرتے ہیں, کچھ جو ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ اللہ خیر کے بہتر ہو جاتے ہیں تو ان کو آنا ضروری نہیں ہوتا. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جہاں تک مجھے پتا چلا تھا کہ آپ پیشنٹس کی کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے, چونکہ دیہات والا ایریا ہے تو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے ان کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے. اس میں کیا امپروومنٹ ہے؟ اچھا, یہاں پہ میں اس فاؤنڈیشن کی اس نوعیت کو ایک بڑے اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیمپ کرنے کے لیے کھانا پوری کی حد تک وہ مریض کو دوائی دے دیں یا اس کو صرف بتا دیں یا نزلہ زکام دیکھیں. یہاں پہ ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود ٹرشری کیئر اپروچ دیکھی جاتی ہے, اور ان میں یہ بڑا ایک الگ سا انیشیٹو ہے کہ سائیکیٹری کی النیسز آپ کی کامن دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے, اور یہ ایسی بیماری ہے جو ان ایڈریس جاتی ہے. یہ ڈپارٹمنٹ وہ والا جو لوگ جاتا ہے اس کو والنٹرلی اور جا کے نہیں چیک کرانا چاہتے. انہوں نے یہاں پہ یہ انیشیٹو لیتے ہوئے اپنے سائیکیٹری کے ڈپارٹمنٹ کو جو کہ یونیورسٹی سینٹرل پنجاب کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے ان کو بھی بھیجا ٹو گیٹ دا پیشنٹس کاؤنسل, ان کو اسکرین کریں اور ان میں سے دیکھیں کون کون سے پیشنٹ ہیں جو سائیکیٹرک النس کے ساتھ روٹین میں ہمیں دیکھنے ملتے ہیں, کون کون سی سائیکیٹرک النسز یہاں پہ کامن ہیں, اور ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی آبادی کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. بڑا اچھا انیشیٹو ہے جی. یہ تھے ڈاکٹر سعد بن سعید. آئیے اور بھی باقی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ تھا دنیا فاؤنڈیشن کا میڈیکل کیمپ جو کہ ہردو محمد کے گاؤں میں ہے, اور میاں عامر محمود جو کہ اس کے چیئرمین ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہیں. یہاں پہ ہر ویک میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 300 سے ابو جو اسٹرینتھ ہے پیشنٹس کی وہ یہاں پہ آتی ہے. نہ صرف چیک اپ کرواتی ہے بلکہ ادویات بھی مفت یہاں سے مہیا کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ جاوید ہاسپٹل کھڈیاں کی جو مستند ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ یہاں پر آ کر اپنی سروسز دے رہے ہیں. نہ صرف ادویات بلکہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں MBBS ڈاکٹرز, جن میں لیڈیز بھی ہیں اور جن کے میل یعنی کہ میل ڈاکٹرز بھی ہیں اور فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں, جو کہ ہر طرح کے مرض کو یہاں پہ چیک کر کے اس کی میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا فلاح انسانیت کا کام ہے یقیناً جس سے انسانیت کی زندگی بچائی جاتی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک بیمار آئے اور وہ فی سبیل اللہ یہاں سے شفا یاب ہو کر جائے, تو یقیناً یہ دنیا فاؤنڈیشن کا بہت آسان اقدام ہے جو کہ 1 2 10 نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہاں پہ کام کر رہا ہے. اور اب ان پیشنٹس کے لیے نئی بلڈنگ رینوویٹ کر کے خوبصورت لانز اور خوبصورت انتظامات کر کے ان کو یہاں پہ ویلکم کیا جا رہا ہے. میں شاباش دوں گا دنیا فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو, اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کا موقع دے. اور جاوید ہاسپٹل کے تعاون کو بھی میں سراہتا ہوں کہ جو شہر سے آ کر گاؤں کے جو پیشنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے سیم ٹی وی. دنیا فاؤنڈیشن میں UCP کی ٹیم یہاں پر موجود ہے جو کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہیں. مس اروبا, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہماری ایک ذہنی پریشانی ہے یا کہ کسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہماری دوسری فزیکل ہیلتھ کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس میں؟ جی بالکل, تمام ہمارے ذہنی مسائل جو ہیں ان کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے, ہمارے دماغ سے بھی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکلز موجود ہیں جن کے امبیلنس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ذہنی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اگر بات کی جائے عام طور پر ہونے والے جو ذہنی مسائل ہیں جیسے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, یہ ہماری جسمانی صحت کو بھی بہت متاثر کرتا ہے, جس میں نیند کے مسائل ہیں, بھوک کے مسائل ہیں, اور اگر ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مزید سیویرٹی کی طرف جا سکتے ہیں اور بالکل کسی بھی پیشنٹ کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس گاؤں میں آپ آئے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت آف روڈ ٹریک بھی ہے اور ساتھ میں ایک بڑا بیکورڈ ایریا ہے. آپ کو خود یہاں پہ آ کے کیسا لگا ہے, اور دنیا فاؤنڈیشن کے ساتھ جو کولیبریشن ہے جس کو آج آپ سروس دے رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا لگا؟ جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرا پہلا موقع ہے, میں یہاں آئی ہوں اور پہلی دفعہ میں نے یہاں کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے, اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس کیمپ کی بہت ضرورت ہے اور ان کو ہوتے رہنا چاہیے. یہ ایک اچھی پریکٹس ہے. اسپیشلی یہاں پر جو لوگ ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں انہیں آگاہی نہیں ہے, ذہنی مسائل کے بارے میں انہیں اتنی آگاہی نہیں ہے, اور یہ کیمپ اس چیز کا انہیں موقع دے سکتی ہے کہ وہ اس بارے میں جان سکیں اور ان کو یہ پتہ چلے کہ بر وقت علاج وہ کہاں سے کروا سکتے ہیں اور یہ کہ انہیں کیا بیماری ہے. بالکل دنیا فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہم نے کولیبوریشن کی ہے یہ UCP کے لیے, ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے لیے بھی ایک اچیومنٹ ہے, اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. آئیے ایک میم ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا گڈ نیم؟ نعیمہ سرفراز.
ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ ایک دیہات کے اندر جو مسائل ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جسٹ لیڈیز کو ڈیل کر رہے ہیں یا میل کو بھی ڈیل کر رہے جی ہم دونوں جینڈرز کو ڈیل کر رہے ہیں. ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو بیسک مسائل ہیں وہ کون سے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں جن کا آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ سب سے ضروری مسئلہ جو مجھے لگ رہا ہے ابھی جتنی دیر ہمیں یہاں آئے ہوئے ہوئی ہے وہ آگاہی کا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی ذہنی صحت ہے وہ کتنی ضروری ہے اور اس پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے. وہ مسائل کیا ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ہی ایک آپشن ہے ان کے پاس اور وہی حل کرے گا، اور وہ بہت کوئک حل بھی ہو جائے گا کیونکہ کچھ مریض آئے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے ٹھیک ہو کے نہیں جا رہے، مطلب ابھی اور بھی جانا پڑے گا کہیں، کیونکہ ہم ریفرلز بھی کر رہے ہیں کہ کچھ اور جگہ جہاں وہ جا سکتے ہیں. تو وہ جو نالج ہے، جو تھوڑی آگاہی ہے کہ ذہنی صحت کیا ہے اور ذہنی مسائل کیا ہیں، وہ لگ رہا ہے یہاں آ کے کہ اس کی بہت ضرورت ہے، اور ایسے کیمپس تو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ ہونے چاہیے. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنے بیکورڈ علاقے میں آپ آئیں گے؟ جی سوچا نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہم پلان کر رہے تھے کیونکہ ہم UCP سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، تو دنیا فاؤنڈیشن کیونکہ وہیں کا پروجیکٹ ہے تو ہمیں آئیڈیا تو تھا کہ ہم نے جانا ہے، اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے تھے، اور بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے آگے کہ ہم کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. اور یہ کتنا ضروری ہے ذہنی جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے اس کا کتنا ضروری ہے، اور یہ آپ کی نہ صرف جسمانی بلکہ مجھے دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو نارمل روٹین ہوتی ہے، جو نارمل لائف ہے، اس کے اندر بھی اس کا کوئی عمل دخل ہے؟ جی بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں امپیکٹ کرتا ہے بہت ساری طرح سے. وہ آپ کی ڈیلی لائف بھی امپیکٹ ہوتی ہے، آپ کی جسمانی صحت بہت امپیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہم بات کرتے ہیں نا مائنڈ باڈی ریلیشن شپ، تو وہ تو بہت اسٹرانگ ہے. جو آپ سوچتے ہیں، جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ آپ کے جسم پہ ضرور آتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ ہمارے پہلے جو ہے آپ بہت ہی جب پریشانی میں ہوتے ہیں، کچھ دن آپ بہت اضطراب میں ہیں، کوئی زندگی میں بڑا مشکل کوئی چیز چل رہی ہے، تو کیا سب سے پہلے آپ کو فزیکل سمٹمز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ آنا شروع ہوگا. آپ کا سر درد ہوگا، آپ کے کندھے درد ہوں گے، آپ کو کھانے کا دل نہیں کرے گا. جیسے ڈپریشن کی بھی ہم بات کرتے ہیں، ویٹ لاس ہو جاتا ہے یا ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت تو بہت کنیکٹڈ ہے، ہمیں تو اس کو بہت جاننے کی ضرورت ہے.